السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ سید انوار اللہ غوری۔ آگے بڑھنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ کانگریس اور تلگو دیشم ایوان سے واک آؤٹ کر کے پاگل پن کی گفتگو کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ KCR کی دونوں اپوزیشن جماعتوں پر برہمی۔ مسلم خواتین اسلامی قوانین سے خوش اور مطمئن، پرسنل لا میں تبدیلی یا ترمیم کے مطالبے پر باعث تشویش۔ رکن مسلم پرسنل لا بورڈ اسما زہرا کی میڈیا سے بات چیت۔ ماں باپ اور اساتذہ کے احترام کے بغیر زندگی میں کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا، دکن میڈیکل کالج طلبہ کے کانووکیشن سے قائد مجلس اکبر الدین اویسی کا خطاب۔ اقلیتی اقامتی اداروں میں داخلوں کے لیے 4 اپریل آخری تاریخ، 5ویں جماعت میں انٹرنس کے تحت داخلے دیے جائیں گے۔ اسار نگر میں ملاوٹی گھی تیار کرنے والے کارخانے پر پولیس کا دھاوا، 700 لیٹر ملاوٹی گھی کیا گیا ضبط۔ اور آن لائن جرائم میں ملوث 13 افراد گرفتار، سائبرآباد کرائم پولیس کی کارروائی۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وزیر اعلیٰ کے چندرا شیکھر راؤ نے اپوزیشن جماعتوں کانگریس اور تلگو دیشم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ایوان سے واک آؤٹ کر کے دونوں جماعتیں پاگل پن کی گفتگو پر اتر آئی ہیں۔ نظام آباد دورے کے موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ TRS حکومت عوام کے لیے کام کر رہی ہے، اسی لیے اپوزیشن جماعتوں کو یہ ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اپوزیشن کو عوام کے مفاد کے لیے کام کرنا چاہیے۔ TRS پارٹی کو عوام کی تائید حاصل ہے اور عوام سے 1 کروڑ ایکڑ اراضی کو سیراب کرنے کا جو وعدہ کیا گیا ہے اسے پورا کیا جائے گا۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی کے صدر بھٹی وکرمارکا نے الزام لگایا ہے کہ سازش کے تحت وزیر اعلیٰ نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پیش کیا ہے۔ کانگریس اس سازش کا حصہ بننا نہیں چاہتی، اس لیے ایوان سے واک آؤٹ کیا گیا۔ بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ 1,50,000 کروڑ کی لاگت سے پروجیکٹس کو ری ڈیزائن کرنے کے لیے اسمبلی میں منظوری کی خاطر سازش رچی گئی اور کانگریس اس کا حصہ نہیں بننا چاہتی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اپوزیشن سے خوف زدہ تھی، اس لیے اپوزیشن کو ایوان میں بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ اسپیکر کو صرف کانگریس ہی نہیں بلکہ بائیں بازو کی جماعتوں نے بھی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دینے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن اسپیکر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کل ہند مسلم پرسنل لا بورڈ کے شعبہ خواتین نے ملک میں وقفے سے جاری عدم رواداری کے واقعات اور بالخصوص مسلم خواتین کو تماشا بنا کر پرسنل لا میں تبدیلی یا ترمیم کے مطالبات پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بورڈ کے مہیلا ریسرچ کیندر کے زیر اہتمام حیدرآباد میں اس ضمن میں ایک خصوصی پریس کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والی خواتین نے شرکت کی۔ بورڈ ممبر ڈاکٹر اسما زہرا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مسلم خواتین انہیں دیے گئے اسلامی قوانین سے خوش اور مطمئن ہیں۔ انہیں اس بات پر فخر ہے کہ وہ انسانوں کے بنائے گئے قوانین کی پابند نہیں ہیں، بلکہ خالق کائنات کے وضع کیے گئے حقوق کی پاسداری کے لیے وہ کسی بھی قسم کی قربانیاں بھی دے سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مخصوص نظریات کی حامل بعض طاقتیں مسلم خواتین کے مسائل کے حل کے لیے کوششیں کرنے کے بجائے ان کا تماشا بنا رہی ہیں۔ ڈاکٹر اسما نے کہا کہ ہر مذہب و طبقے کی خواتین مختلف مسائل و ظلم و ستم کا شکار ہوتی ہے، لیکن خصوصی طور پر مسلم خواتین کو نشانہ بنا کر پرسنل لا میں تبدیلی کی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، لیکن ہر کسی کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی پوری آزادی ہے۔ اور جتنے بھی مذاہب ہیں، ٹرائبلز ہیں اس ملک میں، سب کے اپنے کسٹمری لاز ہیں، اور ہمارا دستور ہند جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے ان کا پورا تحفظ کرتا ہے اور پوری آزادی تمام کمیونٹیز کو فراہم کرتا ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلم کمیونٹی کا اپنا مسلم پرسنل لا ہے، بلکہ جس طریقے سے جو میجورٹی کمیونٹی ہے ہندوازم، تو ان کے پاس ان کا ہندو لا ہے، اور بھی جو دوسرے ٹرائبلز ہیں جو کہ 6% 8% اس ملک میں پائے جاتے ہیں، ان کے بھی اپنے ٹرائبل لاز ہیں اور وہ ان کے اپنے پرسنل لاز ہیں۔ اس میں مداخلت کی کسی کو، نہ جوڈیشری کو نہ حکومت کو کوئی اجازت ہے، بلکہ یہ ایک رائٹ ہے، ایک فریڈم ہے جو ان کو ملا ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے اخبارات میں، میڈیا میں اس طرح کا یعنی ایشو کھڑا کیا جا رہا ہے، جو کہ ایشو نہیں، یہ مدعا نہیں، لیکن اسے مدعا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ بیچاری مسلمان عورت وہ کسی طریقے سے سپریسڈ ہے، اپریسڈ ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ مظالم کا شکار ہے، لہٰذا طلاق کی وجہ سے ایک سے زائد نکاح جو پولیگیمی ہے اس کی وجہ سے اس کے حق مارا جا رہا ہے اور یہ کروئلٹی ہے۔ تو لہٰذا یہ تمام قوانین میں تبدیلی کی ضرورت ہے یا ترمیم کی ضرورت ہے۔ اس طرح کا ماحول جو کھڑا کیا جا رہا ہے، آج کا ہمارا یہ جو پریس کانفرنس ہے وہ محض اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ ہم یہ بات بہت ہی صاف انداز میں سارے پریس اخبارات کے سامنے اور اس ملک کے تمام عوام کے سامنے رکھ دیں کہ ہم مسلم خواتین اپنی شریعت میں محفوظ ہیں، ہم مسلم خواتین اپنی شریعت سے خوش ہیں، مطمئن ہیں، ہمارے تحفظ، ہمارے پروٹیکشن کا پورا انتظام ہے ہماری شریعت میں۔ ہمارے جو فیملی لاز ہیں، ہمارے جو میرج لاز ہیں، ہمارے جو ڈیورس لاز، مینٹیننس لاز ہیں، سکسیشن لاز ہیں، انہیریٹنس لاز ہیں، یہ سارے جو وراثت کے، نکاح کے، طلاق کے، نفقے کے قوانین، یہ سب کے سب ہمارے تحفظ کے لیے ہیں، پروٹیکشن کے لیے ہیں۔ اس میں کسی جگہ بھی ہم یہ محسوس نہیں کرتے کہ ہم پر ظلم یا زیادتی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ اور ماننا ہے کہ یہ تمام قوانین انسان کے بنائے ہوئے نہیں، یہ خدائی احکامات ہیں جو قرآن اور حدیث کے ذریعے ہم کو ملے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے تمام آیتوں سے تیار کیے گئے قوانین ہیں، اور ہمارے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں جو احکامات دیے وہی قانون شریعت ہے اور وہی مسلم پرسنل لا۔ تو اس اعتبار سے ہمارا پورا عقیدہ ہے، اپنے قانون کے ساتھ ہماری وابستگی ہے، ہماری محبت ہے، شریعت ہماری پسند ہے، اور شریعت کا تحفظ ہم سب اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ اور اگر اس شریعت کو مٹانے کی یا ہٹانے کی یا تبدیل کرنے کی بات آتی ہے تو پھر ہم کو آگے بڑھ کے آ کے اپنی آواز اٹھانا ہوگا۔ اس وجہ سے آج ہم اپنی آواز آپ سب کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ شریعت میں کسی طریقے کی تبدیلی، مسلم پرسنل لا میں ترمیم کی اگر کوئی کوشش یا ایسا ماحول کھڑا کیا جائے تو پھر ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ ہم کو اپنے جو دستوری حقوق ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہم کو رائٹس دیتا ہے، ہم اس کو حاصل کرنے کی حتی المقدور کوشش کریں گے۔ اگر حکومت یا اگر جو رولنگ پارٹیز ہیں وہ واقعی سنجیدہ ہیں مسلم خواتین کے تعلیم کے سلسلے میں، ترقی کے سلسلے میں، تو تعلیمی سکیمز لائیے، یا پھر ترقی کے کچھ ایسے امپاورمنٹ کے سکیمز لائیے، ایجوکیشنل امپاورمنٹ ہو، اکنامک امپاورمنٹ ہو، سوشل ریفارم موومنٹ ہو، لیکن اگر ہم کو نشانہ بنایا جائے، مسلم کمیونٹی کو ٹارگٹ بنایا جائے، اور خاص طور پر مسلم کمیونٹی کو ٹارگٹ بنانے کے لیے اگر مسلم خواتین کی ہمدردی کو استعمال کیا جائے اور مسلم خواتین کے حقوق کا سہارا لے کر یہ کہا جائے کہ یہاں پر یہ مظلوم ہے، یہاں پر اس پر ظلم ہو رہا ہے، تو بہت صاف انداز میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہے، نہ حجاب ہمارے لیے ظلم ہے، نہ پردہ ہمارے لیے ظلم ہے، نہ ہی ہمارے مسلم پرسنل لا کے قوانین ہمارے لیے ظلم ہے۔ عظیم تر حیدرآباد کے حدود میں قومی مردم شماری 31 تا 30 اپریل تک منعقد کی جائے گی۔ اس سلسلے میں حکومت نے احکام جاری کیے ہیں۔ محکمہ منصوبہ بندی کے سیکریٹری وی کے آچاریہ نے بتایا کہ بلدی انتخابات کے پیش نظر مردم شماری کو ملتوی کیا گیا تھا، لیکن اب 31 اپریل سے اس کا آغاز ہوگا۔ مردم شماری کا عملہ ارکان خاندان کی تعداد اور ان کے آدھار کارڈ کے نمبرات بھی درج کریں گے۔ انہوں نے عوام سے عملے کے ساتھ تعاون کرنے کی اپیل کی ہے۔ مرکزی وزیر بنڈارو دتاتریہ نے کہا ہے کہ 10 ملازمین والی کمپنی میں بھی پی ایف کو لازمی قرار دینے کے لیے پارلیمنٹ میں قانون وضع کیا جائے گا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے دتاتریہ نے کہا کہ یو پی اے حکومت نے مزدوروں اور ملازمین طبقے کو نظر انداز کیا تھا کیونکہ ان کی پالیسیاں جوابدہ نہیں تھی۔
مرکزی وزیر نے کہا کہ سال 2013 سے اب تک ملازمین کے پی ایف میں جمع شدہ رقم کا سود تک ادا نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ملازمین کو بہتر خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔ مرکزی وزیر کا کہنا تھا کہ این ڈی اے حکومت کو سونیا گاندھی یا راہل گاندھی سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تلنگانہ حکومت کی طرف سے اقلیتوں کے لیے شروع کیے جانے والے اقامتی اداروں میں داخلے کے لیے 4 اپریل آخری تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ اقلیتی اقامتی اداروں کی سیکریٹری ششی کماری نے بتایا کہ 5ویں جماعت کے لیے انٹرنس ٹیسٹ لیا جائے گا۔ مکمل نشستیں پر نہ ہونے پر راست داخلہ دیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست میں جملہ 47 اقامتی اسکولز میں 12 اقلیتی ہیں، جن میں 6 محکمہ تعلیم کے فنڈ سے اور 6 محکمے کے فنڈز کے تحت چلائے جا رہے ہیں۔ ششی کماری نے بتایا کہ بچوں کی تعلیم، کھیل کود اور نگہداشت کے لیے مؤثر انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بعض اسکولز کی منتقلی کے لیے عمارتوں کی نشاندہی بھی کی جا رہی ہے۔ ریاست میں خشک سالی کے مسئلے پر کانگریس سیل کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کسان سیل کے صدر کودنڈا ریڈی نے کہا کہ حکومت نے زرعی شعبے کو بحران کی نظر کر دیا ہے اور بجٹ اجلاس میں اس مسئلے پر کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی۔ کودنڈا ریڈی نے کہا کہ کسانوں کو ایک ہی وقت میں قرض ادائیگی کے سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں دیا گیا۔ ریاست خشک سالی سے دوچار ہے۔ حکومت تعمیری مشورے دینے کا مطالبہ کرتی ہے، لیکن حکومت کے مشورے کو نظر انداز کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مرکز سے بھی ٹی آر ایس حکومت فنڈز لانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے کہا ہے کہ کتاب علم دیتی ہے، لیکن ماں باپ اور اساتذہ تربیت دیتے ہیں اور یہی تربیت دنیا اور آخرت کے کام آتی ہے۔ دکن کالج آف میڈیکل سائنس کے سال 2010 کے طلباء کے کانوکیشن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے طلباء کو نصیحت کی ہے کہ ماں باپ اور اساتذہ کا احترام نہ ہو تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ زندگی میں علم اور ڈگریوں سے زیادہ اخلاص سرخرو کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ ماں باپ کی محنت، دعاؤں اور قربانیوں کی وجہ سے طلباء کو ایک مقام حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اگر ماں باپ کی محنت اور دعائیں نہ ہو تو شاید کامیابی طلباء کو نہیں مل سکتی۔ اکبر الدین اویسی نے کامیاب طلباء کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آج سے ان کی نئی زندگی شروع ہوئی ہے اور انہیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ وہ غریبوں کی مدد کریں گے۔ اکبر الدین اویسی نے کہا کہ آج دکن میڈیکل کالج بر صغیر میں ایک معیاری کالج کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہاں کے طلباء ادارے سے وابستگی کو باعث فخر سمجھتے ہیں۔ میں آپ لوگ کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا سب سے پہلے کہ 2010 کے بیچ کے اسٹوڈنٹس کو یا ڈاکٹرز جو بن گئے ہیں، ان کو مبارکباد دینے سے پہلے سب سے پہلے مبارکبادی کا اگر کسی کو حق ہے تو آپ کے والدین کا ہے۔ یہ چیز کو ضرور یاد رکھنا ہوگا آپ سب کو کہ ماں باپ کی محنت، ان کی دعاؤں اور ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج آپ اس مقام پہ کھڑے ہیں۔ اگر ماں باپ کی قربانیاں نہ ہوتی، ان کی محنت نہ ہوتی آپ کے پیچھے، یا پھر ان کی جستجو نہ ہوتی، تو شاید یہ دن آج آپ کو نہیں مل پاتا۔ کیونکہ ایک اولاد کے پیدا ہونے سے ماں باپ کی فکر شروع ہو جاتی ہے کہ کس طریقے سے میں اپنی اولاد کی پرورش کریں گے، کس طریقے سے اور کون سی تعلیم دیں گے، اور کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو قابل اور نیک بنائیں گے۔ تو اس دن سے لے کر اس دن تک اور جب تک ماں باپ زندہ رہتے ہیں،
चाहे वो औलाद कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, उनके लिए वो औलाद वही मासूम, वही छोटी सी औलाद रहती है उनके लिए, जिनको उन्होंने पाला है और काबिल बनाया है। और माँ बाप के बाद अगर आपकी आज की कामयाबी के मुबारकबादी के अगर कोई हकदार हैं, तो आपकी इब्तिदाई तालीम से लेकर आज की तालीम तक आपको इल्म के जेवर से आरास्ता करने वाले, वो LKG से लेकर यहाँ तक सर्जरी, मेडिसिन, गायनिक तक पढ़ाने वाले वो सारे असातिज़ा हैं। तो मैं उन असातिज़ा को भी मुबारकबाद और इस चीज को याद रखें कि किताब इल्म देती है, माँ बाप और असातिज़ा आपको तरबियत देते हैं। किताब से इल्म जरूर मिलता है, लेकिन तरबियत किताबों से नहीं होती। तरबियत माँ बाप की परवरिश से होती है, तरबियत आपकी अपनी सोहबत से होती है, तरबियत अच्छे लोगों के चीज़ों को देखकर अपने आप में से बुराइयों को ख़त्म करके उन अच्छाइयों को लाने से होती है। तो इस चीज़ को याद रखें कि सारी चीज़ें किताबों में नहीं मिलती, क्योंकि मुझे याद है मेरे एक हैदराबाद पब्लिक स्कूल में उर्दू के टीचर थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि अकबर, ऊँट भर किताबें पढ़ लो तो कुछ हासिल नहीं होगा, अच्छी तरबियत हासिल करो तो इससे दुनिया भी मिलेगी और तुमको आखिरत भी मिलेगी। तो तरबियत बहुत अहम मायने रखती है। मैंने भी इस दिन का ख्वाब देखा था और कोशिश की थी कि अल्लाह मेरी जिंदगी में भी ऐसा दिन लाए कि मैं भी डॉक्टर बन सकूं, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था, नहीं बन सका। लेकिन खुशी है कि इतने बनते हुए डॉक्टरों को डॉक्टर बनाने में मेरा भी कुछ अमल रहा है। जो खुशी मैं अपने लिए हासिल नहीं कर सका, अल्हम्दुलिल्लाह, वो खुशी मैं आपके जरिए हासिल कर रहा हूँ कि आज इतने बच्चे आज डॉक्टर बनकर आगे बढ़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं ये जरूर नसीहत आपसे करूँगा कि याद रखिए कि जिंदगी में इल्म से ज़्यादा, आपके डिग्रियों से ज़्यादा, अगर आपको शोहरत की बुलंदियों पे अगर कोई चीज़ पहुंचा सकती है तो इखलास पहुंचा सकता है, खुलूस पहुंचा सकता है, माँ बाप की दुआएं पहुंचा सकती है। एक अच्छी नीयत रखने अगर आप रहेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। लेक व्यू पुलिस ने टैंक बंद पर अपने 2 बच्चों के साथ खुदकुशी की कोशिश करने वाली एक खातून को तहवील में ले लिया है। लेक व्यू पुलिस के इंस्पेक्टर श्रीदेवी ने बताया कि शौहर के जुल्म सितम और हिरासानी की वजह से अजमेरी नामी खातून अपने 2 बच्चों के साथ खुदकुशी के इरादे से टैंक बंद पहुंची थी, लेकिन वहां मौजूद पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए खातून को तहवील में ले लिया। बाद में शौहर को तलब करते हुए दोनों की काउंसलिंग की गई। श्रीदेवी ने बताया कि जारिया साल खुदकुशी के इरादे से टैंक बंद पहुंचे 64 अफराद को बचाया गया है। हैदराबाद हाईकोर्ट ने बंजारा हिल्स में तामीर किए जाने वाले पुलिस कमांड कंट्रोल के तामीरी कामों को आर्जी तौर पर रोकने की हिदायत दी है। बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर वाक़े सर्वे नंबर 129 और 103 के जुमला 8 एकड़ अराजी पर तामीरी कामों को 4 हफ्ते तक रोकने की हिदायत दी है। कमांड कंट्रोल के लिए मुख्तस की गई 8 एकड़ के मिन जुमला 5 एकड़ अराजी के दावेदार इकबाल अली और दीगर 6 अफराद ने अदालत में दरखास्त दाखिल की थी। दरखास्त गुजारों का कहना है कि 5 एकड़ अराजी को बाकायदा बनाने के लिए पहले ही हुकूमत को दरखास्त दे दी गई थी। शहर के इलाके घांसी बाजार में गोल्ड वर्क का काम करने वाली बंगाली बरादरी के अरकान ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें एक अपने ही साथी शेर बंगाली की धोखाधड़ी से वाकिफ करवाया।
انہوں نے بتایا کہ شیر بنگالی نے تقریباً 38 تا 40 کلو سونے کے زیورات ان سے لے کر فروخت کر دیے اور انہیں رقم ادا نہیں کی اور اب وہ غائب ہے۔ صدر مجلس نے اعلیٰ پولیس عہدیداروں سے رابطہ کرتے ہوئے فرار بنگالی کے خلاف کارروائی پر زور دیا ہے۔ مکہ مسجد کے صحن میں دھوپ کی شدت کے پیش نظر مجلس کی نمائندگی کے ذریعے سائبان لگایا گیا ہے۔ رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے رکن بلدیہ مصطفیٰ علی مظفر اور سابقہ رکن بلدیہ مکرم علی کے ہمراہ مکہ مسجد کا دورہ کرتے ہوئے سائبان کی تنصیب کا جائزہ لیا۔ ایکسائز ڈیوٹی میں اضافے کے خلاف سونے چاندی کے تاجرین نے ریالی نکالتے ہوئے احتجاج کیا۔ ریاستی وزیر پدما راؤ نے تاجرین کے ساتھ اظہار یگانگت کرتے ہوئے ریالی میں شرکت کی۔ سکندرآباد میں نکالی گئی اس ریالی میں شہر کے سونے چاندی کے تاجرین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ احتجاجی تاجرین نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری ایکسائز ڈیوٹی میں کیے گئے اضافے کے فیصلے کو واپس لیا جائے۔ امریکہ میں منعقدہ باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل حاصل کرنے والے شہر کے باڈی بلڈر اکبر حسین نے دارالسلام میں صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی۔ مجلسی قائدین نے بہتر مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ بلدیہ سنگاریڈی فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے والوں کو برخاست کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہفتے کے دن سنگاریڈی نیو بس اسٹینڈ کے پاس ایک فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے والے شخص کے کاروبار کو بغیر نوٹس کے برخاست کر دیا گیا۔ متاثرہ شخص کے پاس عدالت کا حکم التوا ہے، لیکن اس کے باوجود بلدیہ نے ایسے کئی تاجروں کے کاروبار کو درہم برہم کر دیا۔ متاثرہ تاجروں نے TRS حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ برسر اقتدار آنے کے بعد سے فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے والوں کو کوئی متبادل روزگار فراہم کیے بغیر ایسی کارروائیاں کر رہی ہے۔ مادھا پور پولیس اسٹیشن کے حدود میں ایک شخص پر حملے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ متاثرہ شخص پریتم، جو کہ میوزک ڈائریکٹر بتایا گیا ہے، اس نے الزام لگایا کہ گاڑی پارک کرنے کے دوران بھانو نے اس پر حملہ کر دیا۔ تاہم بھانو کا کہنا ہے کہ پریتم اسے 1.5 لاکھ روپے کی رقم دینی تھی، لیکن وہ مسلسل بہانے بنا رہا تھا۔ پولیس نے بھانو کو تحویل میں لے لیا ہے اور اس سے پوچھ تاچھ جاری ہے۔ سیتاپھل منڈی کے علاقے میں خانگی بس میں آتش زدگی کی وجہ سے مسافرین کو شیشے توڑ کر باہر نکلنا پڑا۔ تفصیلات کے مطابق تقریباً 22 افراد کرنول میں شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے کہ سیتاپھل منڈی کے پاس بس میں اچانک آگ لگ گئی۔ خوف و دہشت کی وجہ سے مسافرین نے بس کے شیشے توڑ دیے اور باہر نکلے۔ اس واقعے میں کسی بھی طرح کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ بعض مسافرین کو معمولی سے زخم آئے ہیں۔ مقامی پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ دھول پیٹ کے علاقے بلرام گلی میں آبکاری پولیس نے دھاوا کرتے ہوئے 17.5 کلو گانجا ضبط کر لیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ سبھاش سنگھ شخص گانجے کا کاروبار کیا کرتا تھا۔ سابق میں بھی اسے گرفتار کیا گیا تھا۔ آبکاری کے کمشنر اکن سبھروال کی نگرانی میں یہ دعویٰ کیا گیا۔ ضبط شدہ گانجے کی قیمت 1 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ سٹی کمشنر پولیس مہندر ریڈی نے کہا ہے کہ شہر کو جرائم سے پاک بنانے کے لیے ممکنہ کوششیں جاری ہیں۔ بنجارہ ہلز کے فلم نگر علاقے میں 100 CCTV کیمروں کی تنصیب کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کمشنر پولیس نے کہا کہ آج ایک CCTV کیمرہ 100 پولیس ملازمین کے برابر ہے۔ شہر میں جرائم پر نظر رکھنے کے لیے CCTV کیمرے ناگزیر ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ سال شہر میں 1 لاکھ CCTV کیمروں کی تنصیب کا نشانہ رکھا گیا ہے۔ سائبر کرائم پولیس نے آن لائن جرائم کے الزام میں 13 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ جوائنٹ کمشنر آف پولیس کرائمز ڈیٹیکٹیو ڈپارٹمنٹ نے میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ جنسی ہراسانی، ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ، انشورنس فراڈ کے علاوہ دوسری جھانسہ بازی کے ذریعے بھولے بھالے لوگوں سے کثیر رقم ہڑپ لیا کرتے تھے۔
انہوں نے بتایا کہ 21 اپریل کو سائبر کرائم پولیس نے 21 سالہ عبد الماجد کو گرفتار کر لیا ہے، جو فیس بک کے ذریعے نوجوان لڑکیوں کو ناشائستہ اور فحش میسیجز بھیج کر بلیک میل کیا کرتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ گرفتار شدہ شخص معلومات اور ان کی تصاویر حاصل کر کے فیس بک پر اپلوڈ کرنے کی دھمکی دے کر رقم بٹورتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ کریڈٹ کارڈ کے فراڈ کے ایک کیس میں پولیس نے 24 سالہ پرمود کمار کیسری، 27 سالہ ڈنشی لکڑا، 22 سالہ ہرشجیت بھنڈاری جو دہلی کی ایک کمپنی کا ڈائریکٹر ہے، اور 26 سالہ منوج کمار بینیوال کو گرفتار کر لیا ہے، جو بھولے بھالے لوگوں سے کریڈٹ کارڈ کی ضروری معلومات حاصل کر کے ان کے کارڈ سے استفادہ کرتے تھے۔ اس طرح ان چاروں نے 80,000 روپے کا جھانسا دیا ہے۔ پولیس نے مختلف اشیاء ضبط کرتے ہوئے ان کے ایک بینک اکاؤنٹ کو منجمد کر دیا ہے، جس میں 1,85,000 روپے جمع ہیں۔ ایک واقعے میں پولیس نے انشورنس پالیسی کے لیے بونس دلانے کا جھانسا دینے والے 5 افراد کو گرفتار کیا۔ ان پانچوں نے ایک ضعیف شخص کو 8,30,000 روپے کا جھانسا دیا ہے۔ پولیس نے ان پانچوں کے پاس سے 5 لاکھ روپے، 3 سیل فونز، سم کارڈز، چیک بک کے علاوہ دوسری اشیاء برآمد کر کے ان کے ایک بینک اکاؤنٹ کو منجمد کر دیا ہے، جس میں زائد از 4.5 لاکھ روپے جمع ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ آن لائن ہراسانی کے ایک اور واقعے میں گنٹور کے رہنے والے 51 سالہ کوٹا بابو کو گرفتار کیا گیا ہے، جو شکایت کنندہ کی بیٹی کے ساتھ فحش زبانی میں بات کر کے ڈراتا دھمکاتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ سائبر کرائم پولیس نے سافٹ ویئر کمپنیوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرنے کے الزام میں راموجی راؤ کو گرفتار کر لیا ہے، جو ایک فرضی کمپنی قائم کر کے سافٹ ویئر کمپنیوں سے ٹینڈرز طلب کیا کرتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ گرفتار شدہ شخص ملک کی کئی سافٹ ویئر کمپنیوں کو 83 لاکھ روپے کا جھانسا دے چکا ہے۔ پولیس نے مختلف اشیاء ضبط کرنے کے علاوہ بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیا ہے، جس میں 40 لاکھ روپے جمع ہیں۔ اسار نگر پولیس نے ملاوٹی گھی کی تیاری کے کارخانے پر دھاوا کرتے ہوئے بڑی مقدار میں ملاوٹی گھی کو ضبط کر لیا ہے۔ ڈی سی پی ویسٹ زون وینکٹیشور راؤ نے بتایا کہ بلگم پیٹ اسار نگر کے علاقے سپربھات نگر میں انل کمار نامی شخص یہ ملاوٹی گھی تیار کر رہا تھا۔ پولیس کے مطابق 80% ڈالڈا گھی میں 20% چیز ملا کر اسے اصلی گھی بتا کر ہوٹلز اور دیگر ریسٹورنٹس میں 300 روپے فی کلو کے حساب سے بیچا جا رہا تھا، جبکہ اس کی قیمت 120 روپے فی کلو کے قریب ہے۔ پولیس نے تقریباً 700 لیٹر ملاوٹی گھی کے علاوہ دیگر سامان کو ضبط کر لیا ہے۔ انل کمار کے ساتھ منا کو بھی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ انل کمار کا ساتھی منا مفرور بتایا گیا ہے۔ پولیس اس کی تلاش کر رہی ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ کانگریس اور تلگو دیشم ایوان سے واک آؤٹ کر کے پاگل پن کی گفتگو کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ KCR کی دونوں اپوزیشن جماعتوں پر برہمی۔ مسلم خواتین اسلامی قوانین سے خوش اور مطمئن، پرسنل لا میں تبدیلی یا ترمیم کے مطالبے باعث سے تشویش، رکن مسلم پرسنل لا بورڈ اسما زہرا کی میڈیا سے بات چیت۔ ماں باپ اور اساتذہ کے احترام کے بغیر زندگی میں کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا، دکن میڈیکل کالج طلبہ کے کنووکیشن سے قائد مجلس اکبر الدین اویسی کا خطاب۔ اقلیتی اقامتی اداروں میں داخلوں کے لیے 4 اپریل آخری تاریخ، 5ویں جماعت میں انٹرنس کے تحت داخلے دیے جائیں گے۔ اسار نگر میں ملاوٹی گھی تیار کرنے والے کارخانے پر پولیس کا دھاوا، 700 لیٹر ملاوٹی گھی کیا گیا ضبط۔ اور آن لائن جرائم میں ملوث 13 افراد گرفتار، سائبرآباد کرائم پولیس کی کارروائی۔ اور اسی کے ساتھ ہی 4 TV خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ سید انوار اللہ غوری کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔